أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد نبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے ادارے کی جملہ اساتذہ کرام اور طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، نصف شعبان المبارک ہم سے جدا ہو گیا ہے اور اب چند گھڑیاں، چند روز پر مشتمل یہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس میں ہے۔ یقیناً وہ بہنیں جو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی جستجو میں ہیں، جو اس ماہ رمضان کی اچھے طریقے سے اس کے آداب و شرائط کے ساتھ خدمت کرنے میں مصروف ہیں، وہ تو ہر لمحہ اس رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے ماہ میں اس کے فضل و کرم لوٹنے کی در پہ رہتی ہیں، چکروں میں رہتی ہیں۔ تو ایمان والیوں، آج جو ہم رمضان المبارک احادیث اربعین کورس کر رہے ہیں، اس میں ہم آج جن احادیث کی طرف جائیں گے ان کے عنوانات بھی کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے جو بہنیں اپنے آپ کو تبدیلی کی طرف لے کر جانا چاہ رہی ہیں، وہ ہے توبہ۔ ایمان والیوں، دو احادیث ہیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے، لیکن جن کو میری پہلی حدیث کی سمجھ آئے گی وہ دوسری حدیث ان کے لیے ہے۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ He who repents of sins is like one who has committed no sin۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اب جو اس حدیث کو سمجھ جائیں گی اور اس کی جو میں تشریح اور وضاحت کروں گی، اگلی حدیث ان کے لیے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السعید من وعظ بغیرہ۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ Fortunate enough is one who takes lesson from others۔ یہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین۔ اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ Surely Allah loves those who are most repenting and loves those who keep themselves pure۔ ایمان والیوں، قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پہ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والیوں،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے خطاؤں پر توبہ استغفار کرے، ان پہ اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں بلکہ ندامت محسوس کرے، اپنے گناہوں پر کیا کرے؟ ندامت محسوس کرے۔ ایمان والیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، 3 گناہ ایسے ہیں جو ہرگز معاف نہیں ہوں گے۔ کتنے گناہ؟ 3 گناہ ایسے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا، ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پہلا گناہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ، جادو کرنا یا کرانا، جادو کرنا یا کرانا۔ تیسرا گناہ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ ایمان والیوں، یعنی اگر کوئی آدمی ان 3 گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کے یہ گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، اور ان گناہوں کے علاوہ اور جتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا۔ ایمان والیوں، یہ جو شرک ہے یہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ کی ذات کے لیے وحدہ لا شریک ہے، وہی لم یلد وہی لم یولد ہے۔ اور وہ بہنیں بھی اپنی تربیت فرمائیں جو جادو کے حوالے سے اپنا عقیدہ بہت زیادہ کمزور رکھتی ہے۔ ایمان والیوں، یہ جادو بھی ایسا بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ جادو کرنا کروانا یہ ایمان سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ اور حسد، اللہ اکبر، یہ تو ایمان والیوں ایک ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنا، یہ ایمان والیوں یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کوئی اپنے لیے نقصان دہ ہے، جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی گناہ کرنا، کیونکہ ماہ رمضان تو آتا ہی ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایمان والیوں، پھر وہ بہنیں جو توبہ کی طرف چلی جاتی ہے، جو اپنے گناہوں کو، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، ہم سب اپنے آپ سے تو ایمان والیوں واقف ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے، واقف ہیں یا نہیں ہے؟ یاد رکھو ایمان والیوں، یہ جو نفس ہوتا ہے نا، یہ ایک بھوکا کتا ہوتا ہے۔ نفس ایک بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا ہے جب تک انسان وہ برا عمل نہ کر لے۔ جو اس کے تابع ہوتے ہیں نا، نفس کے، جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیروی کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو اپنے تابع رکھتے ہیں یا ان کے تابع رہتے ہیں، یہ ان کے لیے بالخصوص بات ہے کہ جو نفس کو اپنے در پہ رکھتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، تب تک یہ جان نہیں چھوڑتا جب تک غلط کام نہ کروا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے توبہ کی صورت میں ان کا ضمیر اگر جاگ جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کے، وہ بخشش کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ یعنی توبہ کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ توبہ کے ذریعے۔
تو ایمان والیوں، توبہ کا ثواب کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دے گا، اس کے اعضائے بدن کو حکم ملے گا کہ اس کے گناہ پوشیدہ رکھو، اور زمین کے ٹکڑوں کو حکم ملے گا کہ اس کے گناہوں کو چھپاؤ، اور اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے گناہ کو بھول جاؤ، اس کے گناہ کو بھول جاؤ۔ ایمان والے کس کو؟ جو توبہ کی طرف جائیں گے۔ کس کی طرف؟ جو توبہ کی طرف جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون کون یہ خواہش رکھتی ہیں، تمنا رکھتی ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھیں تو وہ خوش ہو جائیں؟ ہاتھوں کو ذرا اٹھا کر بتائیں۔ ماشاءاللہ، سب یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو ہم کیا ہو جائیں؟ کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ تو پھر سنیے ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ قیامت میں اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرے۔ کیا پڑھا کرے؟ کیا پڑھا کرے؟ استغفار پڑھا کرے۔ اور پھر وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کی طرف اپنے قدموں کو رکھتے ہیں، اپنی بخشش کی طرف اپنے قدموں کو رکھتے ہیں۔ ایمان والیوں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر بھی دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ایک شعور کی بات میں آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں کہ یاد رکھنا، عقل کی لاکھ دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک بھی گناہ معاف نہیں کروا سکتی۔ کس کی؟ عقل کی لاکھ دلیلیں ایک گناہ بھی اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کروا سکتی۔ ہاں، مگر ایک آنسو ندامت کا ممکن ہے کہ پوری عمر کے گناہ اللہ سے معاف کروا دے۔ کچھ چیزوں پر ہمیں اپنے وہ عقلی صورت میں جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں نا پہاڑ، اس سے نہیں، بلکہ ہمیں ندامت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ تو ایمان والیوں، یاد رکھیں کہ ہمیں استغفار کے ذریعے، اور پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو استغفار کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے عظیم ان کو خوشخبری عطا فرمائی۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ کہاں تک؟ کہاں تک؟ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، مگر اس کے بعد اگر تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ ہے کوئی ایسا رحیم؟ ہے کوئی ایسا کریم کہ جو اتنی نافرمانی ہو، اتنی سرکشیوں کے بعد بھی ہمیں سینے لگاتا ہو؟ جس جگ میں ہم رہ رہی ہیں، ہم عمر بھر ان کے لیے اچھا کرتی رہیں، ایک چھوٹی سی غلطی کر دے تو یہ پوری عمر ہمیں نہیں بخشتے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ تو میں صدقے جاؤں اپنے رب رحیم اور کریم پر کہ جس کی رحمت ہر وقت ہمیں پکارتی رہتی ہے اور یہ کہتی رہتی ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں ہی ہوں جو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہوں، میں ہی ہوں جو تمہارا سننے والا، تمہارا مددگار ہوں۔ تو ایمان والیوں، اگر سمجھ آئی تو پھر یہ ذہن میں رکھنا، ہمارے ہاں اکثر کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو لوگوں سے یا خدا سے معاف کروانے کا جذبہ تو رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھو ایمان والیوں، کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بولو، کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی تو اس لیے ہمیں اپنی تھوڑی سی سوچ کا پیمانہ بدلنا ہے اور دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھنا ہے۔ کیونکہ یاد رکھنا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو خوشیاں دیتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو سبق دیتے ہیں۔
وہ آپ کو سبق دیتے ہیں۔ تو جان کر جئیں، قدر کیجئے ایسے لوگوں کی ایمان والیوں جو اگر بطور انسان کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اگر ہم خود چاہتی ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کرے۔ اور پھر ایمان والیوں، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا مہربان ہے کن کے اوپر؟ توبہ کرنے والوں کے اوپر۔ کن کے اوپر؟ کن کے اوپر؟ توبہ کرنے والوں کے اوپر۔ کس طرح؟ ایمان والیوں، جب بندہ نافرمانیوں گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے آج آسمانوں میں چراغاں کرو، آج آسمانوں میں چراغاں کرو۔ فرشتے اس کا سبب پوچھتے ہیں یا باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، یعنی اس نے توبہ کر لی ہے، صلح کر لی ہے مجھ سے۔ تو ایمان والیوں، یہ نہیں بلکہ کہا جاتا ہے جاؤ آج اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو، نہیں ٹھہر جاؤ، بلکہ اس کے تمام گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل ڈالو۔ کس کے لیے ایسا کرو؟ جس نے مجھ سے کیا کی ہے؟ توبہ کی ہے۔ اور لفظ زیادہ خوبصورت مجھے ابھی موقع سے یہ لگ رہا ہے، صلح کر لی ہے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے اس نے۔ کیا کر لی ہے؟ کیا کر لی ہے؟ تو ایمان والیوں، صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ کے واسطے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے۔ ہمیں ہماری زندگی کے لمحات موقع دے یا نہ دے، ابھی سے نیت بنائیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کی خالص توبہ کرنی ہے، کیونکہ کوئی نہیں، اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو۔ ان کو پسند کرتا ہے اللہ؟ توبہ کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور پھر کبھی زندگی میں ایک ایسی بدبختی، ایسا گناہ نہ کیجئے گا کہ آپ مر جائیں، انسان مر جائے، ہم مر جائیں، لیکن وہ گناہ ہمارے بعد زندہ رہے۔ ایسا کوئی عمل نہ کیجئے گا۔ اور اگر کچھ ایسا ہوا یا کر رہی ہیں تو آج تائب ہو جائیے، توبہ کیجئے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہم تو مر جائیں گے، لیکن اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کیا ہو تو اس کی پکڑ، اس کی سزا ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتی رہے گی۔ آج ہمیں اپنے اعمال کے اوپر غور کرنا ہے، اپنی حرکات، اپنی عادات، اپنی خصلتوں پہ غور کرنا ہے۔ کیا کچھ ہمارا ایسا عمل تو نہیں ہے کہ ہم آج مر جائیں؟ پتہ تو نہیں، کیا پتہ کہ مجھے اپنے گھر جانا بھی نصیب میں ہے یا نہیں؟ بولو نا، کیا پتہ آپ کو اپنے پیاروں میں، اپنے گھروں میں جانا نصیب ہے یا نہیں؟ تو ہمیں اچھے کام کی اسی وقت نیت کر لینی چاہیے۔ اور یہ ان لوگوں کی خصلت ہے جو نیک بخت ہوتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ کون سے لوگ؟ نیک بخت۔ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی نا کہ نیک بخت وہ ہیں جو دوسروں کی نصیحت حاصل کرے۔ یہ جتنی گفتگو آج ہماری ہوئی، یہ کیا تھی؟ یہ اپنی تربیت، آپ کی تربیت، آپ کو نصیحت اپنے لیے سبب تھا۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ تو ایمان والیوں، یاد رکھو، اور نصیحت ہر کسی کو بھی بھاتی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے ہماری کہ ہم نصیحت کو سن کے بھی فراموش کر دیتی ہے، اور اگر ہمارے کانوں میں غیبت پڑے تو اس کی ہم دل دادا بن جاتی ہے۔ یاد رکھو ایمان والیوں، نصیحت وہ سچی بات ہے۔ بولو کیا؟ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ غور سے نہیں سنتے ہیں۔ ہاں، غیبت ایمان والی وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہے بات یا نہیں؟ بولیے نا، ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیوں نہ یہ دعا کریں کہ یا پاک پروردگار، ہم تو خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لمحہ لمحہ کے مولا تیری رحمت سے کہ ہیں تو طلبگار ہے مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اور ایمان والیوں، توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے، اس لیے میں آج کے اس جمعۃ المبارک کے پروگرام کے توسط سے سب کو کہوں گی کہ خدا را توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سود خوروں سے کہوں گی، رشوت خوروں سے کہوں گی، غریبوں کے پیسے کھانے والوں سے کہوں گی، یتیموں کا مال کھانے والوں سے کہوں گی،
गरीबों को सताने वालों को कहूँगी, लोगों को सताने वाले उन पे जुल्म ढाने वालों से कहूँगी, मुसलमानों पर जुल्म करने वालों से कहूँगी, गैर मज़हब का तौर तरीका अपनाने वालों से कहूँगी, बाज़ारों में बेपर्दा घूमने वाली औरतें, फैशन परस्ती के नाम पर नीम बरहाना होने वाली औरतों से कहूँगी, और फिर दीनी गैरत का लिबास उतारने वाले मर्दों से कहूँगी, खुदारा अपने आप को तौबा की तरफ लेके जाइए, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और आज अभी इसी वक्त में तौबा नहीं बल्कि सच्ची खालिस तौबा कर लीजिए, ताकि हम सब अल्लाह ताला के अज़ाब से बच सकें और अपने आप को अमन में रख सकें। अल्लाह हम सब को बुरे अमाल, बुरी हरकत, बुरी आदत से खालिस तौबा करने की और बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बजा सैयदुल मुरसलीन। और इस पैगाम को आपने कितनी बहनों तक पहुंचाना है? कम से कम 5 बहनों तक आपने पहुंचाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 ख़वातीन तक। ऐसे ही नसीहत के मोती आप बिखेरते रहिए, अच्छी बातें करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला कतरा कतरा हम गिराते रहेंगे तो एक दिन इंशाअल्लाह वो हमारी नेकियों का समंदर बन जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब से राज़ी हो जाए। वस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।